तुम कहाँ सो गए हो। अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो। खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है। ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कुरान करीम में कहीं ये नहीं फरमाया कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो। अल्लाह ने कुरान करीम में कहीं ये भी नहीं फरमाया कि मैं भी रोजे रखता हूँ तुम भी रोजे रखो। अल्लाह ने कुरान करीम में कहीं ये भी नहीं फरमाया कि मैं भी हज को जाता हूँ तुम भी हज किया करो। उलमा मौजूद है, कुरान गवाह है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये बात जरूर नाज़िल की है कि मैं भी काली कमली वाले पर दुरूद भेजता हूँ तुम भी दुरूद भेजो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लामा तबरानी ने अपनी माध्यम में रिवायत नकल की है
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے دنیا میں مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ پاک جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے دنیا میں مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھا اللہ پاک جل شانہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار، اور جس نے دنیا میں مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھا اور قیامت کا دن ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا میرا یہ بندہ نہ منافق ہے نہ دوزخی ہے. سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ اس عقیدت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں نہ اولاد کام آئیں گی نہ دولت کام آئیں گی، میری تمہاری بخشش کے لیے صرف میرا آقا کی شفاعت کام آئیں گی. بلند آواز میں ایک دفعہ سرکار کی خدمت میں حضور درود پیش کرے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، نظر آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آزاد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تمام تعریف اور توفیق حمد و ثنا اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رسل مالک اکابر و امم فخر ارض و عجم والی قوم و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نذیر صحابہ ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تقیم دورہ سر خیل زہرا جمالا جل ہوئے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر فتحا رازدار ما اوحا شاہد ما طوا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نعت میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی عادت ملی. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں جس مقصد کے لیے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جناب مرحوم عبد الواحد محمد صاحب جو چند عرصہ پہلے
اس دارے فانی سے دارے بقا کی طرف کوچ کر گئے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ مرحوم کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, سیئات کو معاف فرمائے, حسنات کو اللہ قبول فرمائے. مسلمانوں, آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چہروں کے سامنے تھے, ہماری آنکھوں کے سامنے تھے, آج وہ مسلمان کیونڈے کھاپ ہو گئے. ایک وقت آئے گا میری تمہاری زندگی کا تانا بانا بکھر جائے گا اور ہمیں بھی دوسروں کے کاندھوں سے سوار کرا کر زمین دفن کر دیا جائے گا. پتا نہیں میرا تمہارا آخری وقت کی ماحول میں گزرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, انسان بہت سی دفعہ مکان تعمیر کرانے میں, دکان بنوانے میں, بنگلہ تعمیر کرانے میں ساری پراپرٹی کا وقت صرف کر دیتا ہے. اس مکان میں ایک رات گزارنے کا اتفاق نہیں ہوتا کہ موت آ کے دبوچ لیتی. شادی کا سہارا کرتے باپ کے دلہن کو لینے چلا, ابھی ہاتھ لگانے کا اتفاق نہیں ہوتا کہ موت اس سے پہلے آ کے پکڑ لیتی. سچا ایمان تو یہ ہے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں. یہ اور بات ہے کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, اس کا کتا مر گیا, اس نے اتنا ہنگامہ مچایا, پورا محلہ اکٹھا ہو گیا. کسی نے کہا بھائی کتا ہی مرا تھا, اتنا روڑے دھونے کی کیا ضرورت تھی, منتی لگتی کتا لے آتا. کہا میں اتنی ہوا ہوں کہ کتا مر گیا, روتا ہی اس وجہ سے ہوں کہ موت کے بھوشیہ نے میرا گھر دیکھ لیا. لیکن یہ عدل حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا عدل فیصلہ ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں دائمی طور پر رہنے کے لیے نہیں آیا. چند دن ہے, چند سال ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کا بھی اعلان ہو جاتا ہے موت کا. لوگ وہ بھی پیرندے خاص کر دیتے. سکندر اعظم اتنا بڑا حکمران تھا, 13 سال کی عمر میں تخت لیا, 33 سال کی عمر میں مر گیا. وہ پردیش میں تھا, اس نے ہاتھ اٹھائے جب آخری سانسیں گن رہا تھا, کوئی ہے جو مجھے صرف 2 دن کی زندگی ادھار دیتے, میری ساری پراپرٹی اس کے بدلے میں لے لے. لیکن میرا اللہ, اس نے اللہ تعالیٰ نے وہ پردیش سے موت کا جھٹکا دے کر اس کو بے حیثیت کر دیا. کیا کام آتا ہے دنیا, جسے حدیث پاک میں آتا ہے صرف 3 چیزیں رکھتی ہیں جو انسان کے ساتھ چلتی ہے, اور کسان کا کام یہی دنیا میں دھڑا رہ جاتا ہے. اچھے عمل کیے, علم نافع, اور ایک تیسری چیز بڑا انسان یہ لہو اولاد سارے جو ماں باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد ماں باپ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. دنیا فانی ہے, یہاں کی ہر چیز فانی ہے. اس جنریشنوں میں قرآن کریم نے فرمایا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورج سے نور ہو جائے گا, چاند کی ٹھنڈک کچلی جائے گی, یہ ستارے, یہ ساری دن کائنات کا نظام, رات کا آنا, دن کا آنا, لیل و نہار کی گردش, یہ سارا نظام برہم ہو جائے گا. صرف ایک ذات باقی ہے کہ وہ پھر اللہ کی ذات. عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے جب کسی علاقے میں تشریف لے جاتے تھے, آپ کا معمول تھا گھر سے ٹفن بھجوا کر لے جاتے. ایک دفعہ تبلیغ کے دین کے لیے جا رہے تھے, ساتھ میں خادم تھا, اس کو ڈبہ دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے روٹیاں 3 بنوائی, تھوڑا کچھ سفر طے کیا, درخت کے نیچے بیٹھے, شجرے سایہ دار آیا, تھوڑا کچھ کھانے لیتے ہیں, سستاتے پھر آگے کو چلتے. ڈبہ کھولا جائے, روٹی نکلی 2. عیسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا بھائی ڈبہ میں نے بن کروایا تھا, روٹی میں نے گھین کے نہیں کرتی تھی, تو کیسے؟ وہ جھٹ سے کہنے لگا قسم خدا کی میں نے نہیں کھائی. عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کیوں بولتا ہے, گدری میں نے باندھی, ٹفن میں نے پیک کروایا, روٹی میں نے خود گھینی تھی, میں نے تو کھائی نہیں, ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا ہے نہیں, لازمی اس میں کھائیے, جھوٹ بولتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا, مردے کے پاس جاتے ٹھوکر مارتے, کون چیز ملا, مردہ کھڑے ہو کر باتیں کرتا ہے.
مٹی کی چیزیں بنائی, پھونک ماری, زندہ ہو گئے, آسمان میں اڑنے لگے. مادر ذات کوڑی کے ہاتھ میں انگلی پھیرنے سے شفا مل جاتی. مادر ذات اندھے کی آنکھ میں انگلی پھیرنے سے نور ہو جاتا. یہ سارے معجزات تھے. انہوں نے اپنے معجزات کی روشنی میں مٹی کی 3 بھیڑیاں بنائی اور پھونک ماری, تینوں سونے کی بن گئی. ایک اپنی طرف کی, دوسری اس کی طرف کی, اور تیسری کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تیسری اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے. وہ کہنے لگا قسم خدا کی میں نے کھائی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ گئی بگڑی. اللہ کا نبی کبھی جھوٹوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہے. تینوں سونے کی بھیڑیاں لے جا. وہ بھی سوچنے لگا کہ نبی نہ ملا تو کیا ہوا, سونا تو ملا. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. اب وہ جنگل کا سنسان علاقہ, اس میں اس کی اتنی عقل نہیں آئی, اس کو کہیں چھپائے, اس کو رکھ دے. ڈاکو آئے, چور آئے اور چھڑا دکھانے لگے, خنجر دکھانے لگے, ڈرانے دھمکانے لگے. تو وہ کہنے لگا بھائی مارنے وانے کی بات مت کرو, کیوں کا یہ بھیجتا. جب میں سامنے سے دیتا ہوں کہ مارنے کی کیا ضرورت ہے. اب 2 بار کا وقت تھا, سونا بھوک کا کام تو کرے گا نہیں. تینوں نے مشورہ کیا, ایک کو وہاں بازار میں دے کر جاؤ روٹی لے کر آؤ. وہ جو بازار میں جا رہا تھا, جاتے جاتے سوچنے لگا وہ وہاں بیٹھے ہوئے چھاؤں میں ان کے باپ کا موقع لگتا ہوں, وہاں جاؤں گا, دھواں برداشت کروں گا, دھوپ برداشت کروں گا. وہاں وہ لوگ بیٹھنے لگے, وہ وہاں بازار میں گھومتا ہوگا, دیکھو ہم سنتا دکھاتے نہیں یہاں بیٹھے. آئے گا نا زور سے ماریں گے, تھوڑا گردن دور جا کے پڑے گی, جس کا مٹی بات لے گی. وہاں اس نے ذہن لگایا, وہ دونوں وہاں بیٹھے, میں وہاں بازار میں دھواں برداشت کروں گا, دھوپ برداشت کروں گا, ان کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں, کھائیں گے پھر مر جائیں گے, سارا سونا میرا ہو جائے گا. وہ آیا بازار میں, انہوں نے کہا بھائی کی تیز جاتی کہاں والے ساتھ بیٹھی تھی نا, یہ ہماری زور سے کرو اور گردن ٹوٹ جا کے گری. ہاں چلو بھائی کام بن گیا, جن کا مٹی بانٹ لیتے. اب کھایا, کھانے میں ملا تھا زہر, کھا کے سوئے اٹھے کون. کئی دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے گزر ہوا. سونے کی بیٹیاں پڑی ہوئی ہے, 3 لاشیں پڑی ہوئی, ٹھنڈا سانس لیا. کہاں دنیا تم نے کسی سے وفا نہ کی, دنیا تم نے کسی سے وفا نہ کی. مسلمانوں, ہر ایک لقمہ اجل, ہر ایک کو پیغام اجل تو بڑھ کے ہر ایک کو جانا ہے. ہمارے دامن میں ایک عمل ایسا نہیں ہے ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے. ایک سجدہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے. ہر آدمی اپنے گردان میں جھانکتے رہے کہ کیسی ہماری زندگی گزر. نوجوان نسل کو ساری رات لمحہ سے دیکھتی ہے. تاجر سود سے اولاد ماں باپ کی نافرمان, تجارت کے نام پر سود سستا, حکومت پر فرعونیت, ماں باپ کی نافرمانی, پڑوسیوں کو تنگ کرنا, وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہ دینا. کون سی بدماشی ایسی ہے جس دور میں کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا. سارا کچھ مسلمان کرتا ہے, اور سارے ایسے جیتے جیسے مرنا ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا تو فیکم امرین, میں جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں تمہیں دے کر جاتا ہوں, اس کو مضبوطی سے تھام لو. لن تضلوا بعدی, میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن, اور دوسری سنت میری سنت. اگر ہماری زندگی میں 2 چیزیں نکل, ہزاروں نعمتیں کھا کر, ہزاروں نعمتیں پی کر, ہزاروں نعمتوں کو استعمال کر کے قرآن پڑھنا تو دور کی بات, زیارت نصیب نہیں. زندگی میں ایک سنت نہیں, کون سی زندگی ہے, کیا جواب دیں گے کہ یہ کام میں بہتر ہے. وہ چل 1,29,000 صحابہ کا قرض ہے, قرض. اگر بلال حبشی نے پوچھ لیا لاؤ چلو میرے لاٹھیوں کا جواب دو, ہمارے لیے امیر نے پوچھ لیا چلو میرے جسم کو جو ہے کنڈیوں سے چھیلا گیا تھا, میری زندگی کا حساب دو, مسلمان کیا جواب دیں گے؟ یہ جو مجلس ہے یہ ہمارے لیے میزان عبرت ہے. آج کوئی حکمت ہو گئی گھر حیثیت میں ہم بیٹھے ہوں گے, ہم میں سے کوئی حکمت ہو جائے گا, کچھ لوگ نئے چہرے یہاں آ کے بیٹھے. اگر اس کے وہ وقت آئے ہم ہاتھ پر ہاتھ ملتے رہ جائے, کوئی حجت باقی ہے ہم اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کریں. ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت نامہ لکھا
کہ میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھا سکتا ہے جس میں 4 باتیں پائی جائے. میری نماز جنازہ ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا. میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھا سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائے. اس اللہ والے نے وصیت نامے میں پہلی شرط یہ لکھی، میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے کہ جس نے باری بولے سے میری قبر ہے میرے جنازے کے وقت تک کبھی اس کی تقدیر عمرہ بھی فوراً ہو گئی. یہ سب سے پہلی شرط تھی. ہاں اس زمانے میں ایسے لوگ مل جاتے تھے. امام ابو حنیفہ کے واقعہ سے لکھا ہے 40 برس تک عیسیٰ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اب وہی فخریانی کے واقعات میں لکھا ہے ساری زندگی میں کبھی تصویر اولا بہت نہیں ہوئی. ماں جب بیمار تھی مصروفیات ایسی لگ گئی، دوا پلانے میں دیر ہو گئی، اثر کی نماز چھوٹ گئی تو وہ ساری زندگی ہوا کرتے تھے. ہم مسجد میں آ کے ملتے گنتے اور حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہیں کی جماعت کی کوئی پر 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 95% مستورات نماز نہیں پڑھتے. ان کا کام قصور ہے. اتنا بڑا ٹی وی آ کے گھر میں رکھ دیا، ٹی وی دکھا کر فلم میں بتا کر معصوم بچیوں کو بے شرم بنا دیا. یہی اولاد یہی عورتیں بیڑا گرد کر دی. رشتے دار میں ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جاتی. آج ہم نے اپنی اولاد کی صحیح کر جن کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو. قرآن کوئی ہے، قرآن اگر ان کے دامن میں قرآن ہے کل تم اس پر ہو جاؤ گے. یہ مدرسہ آ کر فاتحہ پڑھیں گے. اگر انہیں قرآن نہیں دیا، ان کے ہاتھ میں سیرت کی سیریا پکڑائی، خدا کی قسم ان کے دامن میں اتنا وقت نہیں ہوگا تمہاری گھٹ پر دھونے جانے کے بعد تمہاری مدرسہ پر آ کر جو فاتحہ کی. قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی باری بولے سے میری جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی نہ دین میں نہ رات میں نہ سفر میں نہ حضر میں تقریر ہوا فوراً ہو. میں مقصود نابینت آدمی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ مجبور لگتی ہے ڈاکٹر لگتی ہے جب مسجد کو آتا ہوں اجازت دو گھر میں اکیلا نماز پڑھ لیا کرو. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. تب نابینا ہے تجھے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، گھر میں پڑھتے. ابھی 10 قدم دور نہیں گئے تھے جبرائیل امین آئے. ہاں آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی. کہاں دی؟ کہاں کیوں دی؟ اس کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز قبول ہوتی ہے. پھر بلایا کہاں جان کی آواز سنتے ہو؟ کہاں سنتے؟ کہاں پھر مسجد میں آنا نہیں پڑے گا. اگر جان کی آواز سن کر ہم کہاں پڑھ گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے نبی کا فرمان ہے. بلال حبشی نے اذان دی، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. بلال حبشی نے اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے سنو من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ. جو بلال نے کہا تم میں سے کسی نے کہا وہ سیدھا جنت میں جائے. یہ وجہ ہوتی ہے یا کون سا باتیں کرتی ہے، یہاں کی اجر ہوتی ہے، یہاں پر اندر کی بکواس چلتی ہے. اب تو ہم اتنا برا ہو گیا امام صاحب پورے فاتحہ پڑھتا ہے وہاں پیچھے بھائی کا ورد کا گانا بجتا ہے. کیا طوفان بدتمیزی بھرا ہوا ہے. جمعہ میں بھی ایسے وقت آئیں کہ جب امام ممبر پر کرے گا. لکھا ہے علماء نے کہ جب جمعہ میں امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ لوگ مریض کے دروازوں پر ہوتے وہ بھی اپنا قلم کا اخبار رکھ کر مسجد میں آ جاتے. ہم سمجھتے جمعہ ہو گیا ہے، جمعہ نہیں ہوا. محمد ابن سماع بہت بڑے بھائی کی گزرے 103 سال کی عمر کا ہی محمد ابن حضرت شیبانی کے شاگرد ہے اور محمد ابن حضرت شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. 40 برس تک ان کی زندگی میں کبھی تصویروں کا خوف نہیں ہوئی. ماں کا انتقال ہوا، ظہر کی نماز چھوٹ گئی. اتنا افسوس کرتے مسجد میں آئے. ان کو حدیث یاد آئے گی کہ اکیلے 27 دفعہ نماز پڑھنے کے مقابلے میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ 1 دفعہ پڑھنا افضل ہے. انہوں نے وہ ظہر کی نماز 27 دفعہ پڑھی.
पड़ी। जब 27 की दफा पढ़कर जाने लगे, हदीस से आवाज आई, मेरे बंदे तूने ये नमाज को 27 दफा पढ़ ली, लेकिन जब ईमान और बाली तक पहुंचता है और इससे जो आमीन कहते वो आमीन कहां से आए? 27 दफा नहीं 27 लाख दफा पढ़ो, लेकिन जमात की फजीलत को नहीं पहुंच सकते। और हल्के के पहाड़ों से पढ़ाना, दर्द बुखार नमाज छोड़ देते। क़यामत के दिन सबसे पहले जिस अमल का हिसाब होगा वो नमाज है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, बुनियादुत तालीमीन, सफाए कदा 59,164 का मुताला करो। उलमा से जुड़ो, पूछो इनसे क्या जबरदस्त अल्लाह वाले ने वही लिखी है जानबूझ कर नमाज छोड़ने वाली, जो दुनिया मेरी जानबूझ के नमाज छोड़ दे तभी का हुकुमा बातिल बातिल बातिल, इनका निकाह टूट गया। और आगे क्या लिखा, जब ये नमाज पढ़ जाए उसे गुजर देने की कोई जरूरत नहीं, उसे कफन देने की कोई जरूरत नहीं, इमामों का इमाम है, पीरों का पीर है, वलियों का वली है कि खाली जिलानी फरमा दे, बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी न करो। कहीं ऐसा न हो इसकी वजह से दूसरे झूठे पर अल्लाह का अज़ाब न आ जाए। क्या वही है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 750 मरतबा नमाज का हुक्म करता है। 29वें बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा मैं अपने सारे नमाजी बंदों को हुक्म करूंगा मेरे सामने सजदा करो। कुछ बेनमाजी ऐसे होंगे जो सजदा करने जाएंगे, कुरान गवाही की कमर में लोहा ठोक दिया जाए, झुकना चाहेंगे झुक नहीं पाए। खुशबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत नामे में सबसे पहली ये शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वही आदमी पढ़ा सकता है जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में तकलीफ पूरा फौत न हुई। दूसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में असर की सुन्नतें नहीं छूटी। वाजिब नमाज नहीं, फर्ज नमाज नहीं, जो नफल के दर्जे में सुन्नतें गैर करा वो भी फर्ज न होती। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वही आदमी पढ़ा सकता है जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज भी पढ़ना न। ये 3 शर्तें तो अल्लाह करने की थी। चौथी शर्त बड़ी शदीद, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में अजनबी लड़की पर नजर न। आज हाल देखो, बिना नाच रहा है, हया की पूरा सार शराब पर किसी घराने में जाके हिचकियां ले रही। क्या दुकानें बदतमीजी फैला हुआ, नंगा नाच देखती है नस्ल। ऐसा डर है सर जिसका कोई सियाप नहीं। इसी मोबाइल ने कुरान से दूर कर दिया। हया उसे नस्लों से हया को उसे नहीं जा रहा। अल्लामा याकरी ने रऊज़ुल-रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा है। एक नौजवान था, कपड़े की दुकान में काम किया करता था, बड़ा हसीन खूबसूरत हुआ करता था। एक औरत वहां कपड़े लेने के लिए गई। जब उस औरत की उस जवान पर नजर पड़ी, वो इतना हसीन था कि उस औरत को उस जवान से देखते ही इश्क हो गया। उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे
مالک کی دکان سے کہنے لگی میری گٹری بوجھل ہو گئی ہے، میں اس کو اب نہیں اٹھا سکتی، آپ اس جوان کو میرے حملہ کر دیجیے۔ مالک کی دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس جوان کو اس عورت کے ساتھ کر دیا۔ جب وہ گھر گئی تو سارے دروازے مکفل کر دیے، حیات کو لباس میں اتار دیا اور اس کو دعوت زنا دی۔ وہ صرف چہرے کا خوبصورت نہیں تھا، من کا بھی اجلا تھا۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی طرف کھینچنے، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا ہر جتن کیا۔ وہ جوان کہنے لگا اب تک تو میں جا رہا ہوں، کہیں ایسا ہو اس کے حسن میں واش روم جانا ہے۔ راستہ دکھایا، وہ اندر گیا، پائخانہ کیا، سارا پائخانہ اپنے جسم پر مل کیا۔ جب باہر آئے اس کے جسم سے خوشبو اٹھنے لگی، اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے، دروازے کھول دو۔ وہ باہر جانے لگا، جاتے جاتے کہنے لگا مولا میرا تن تو گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجڑا۔ کائنات کا بہترین جوان وہ ہے جو جنسی خواہش سے محفوظ ہو۔ ہم یہاں چوکوں موڑوں پر کھڑے رہ کر اپنی نظروں کا آوارہ کرتے، ہم یہ سمجھتے ہماری بہن ہماری ماں کی ویسی نظروں سے محفوظ ہے۔ مقابلات عمل کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری نظروں کا کفارہ ہماری مائیں اور بہنیں ادا کرتی ہے۔ یہ کیسی کی طرح مار ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ تم نے کسی کی طرح بہتی نظر اٹھائی، یہ بہتی نظر سیدھی تمہاری دہلیز پر آ کر ہوگی۔ وہ باہر بھی کا وہاں ایک نہر تھی، اس نے وہاں گزر کیا۔ لکھا ہے علماء نے یہ بات اخبار مشہورہ کہتے ہیں، اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی۔ جب وہ بڑا اس کو جس قبر میں دفن کیا گیا اس کی قبر کی مٹی سے بھی قبر کی خوشبو آیا کرتی۔ یہ آنکھوں میں حیا کا شروع لگا، یہ زمین کو جھنجھوڑو، کہاں جا رہی ہے نقل؟ جوانی نیلام ہو گئی۔ عمر بن الخطاب کا زمانہ تھا، وہاں بھی کے گورنر میں خطرے تھا، یہاں بہت بڑی پریشانی آ گئی۔ عیسائیوں نے سازش کی ہے کہ جب مسلمان فوج یمن سے گزرے بہت ساری لڑکیوں کو زیورات پہنا کر اچھی سی دلہن بنا کر یہ تعلیم دی ہے کہ جب مسلمان فوج یہاں سے گزرے تو تم بیچ راستے پر آ کر ڈانس کرو، ناچنا، تاکہ مسلمان تمہارا ناچ گانا دیکھ کر اس کے دل میں حضور آ جائے۔ کافر کا ایمان ہے، کافر کا یہ عقیدت ہے، اگر مسلمان کے دل میں اگر حضور آ گیا اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ان ساری لڑکیوں کو یہ تعلیم دی، جب مسلمان فوج یہاں سے گزرے تو تم بیچ میں آ کر ڈانس کرنا۔ وہ نکل کے گورنر نے عمر بن الخطاب کو کر لکھا، بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے، مسلمان فوج کو یہاں سے گزرنا ہے، راستہ دوسرا کوئی ہے نہیں۔ عیسائیوں نے یہ تاثیر کی ہے، بہت ساری لڑکیوں کو حسین بڑا سنگار کے ساتھ سچ ڈھک کے تیار کر کے تعلیم دی ہے، جب فوج یہاں سے گزرے تو تم بیچ راستے میں آ کر ڈانس کرنا، ہمیں اس کا کوئی حل بتلایا جائے۔ عمر بن الخطاب نے خط کا جواب لکھا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سارے فوجیوں کو اکٹھا کر کے قرآن کی صرف ایک آیت سنا۔ عمر بن الخطاب کا ایمان ہے، مسلمان کی ایمان کو بچانے کے لیے صرف قرآن کی ایک آیت کافی ہے۔ ہمارے پاس 6676 قرآن کی آیتیں، بیڑا غرق ہو گیا۔ کون پڑھتا ہے قرآن؟ گھروں میں قرآن ہے، دکانوں میں قرآن، کون سا آزاد، کون سا ملک، دیہات، بستی، شہر ایسا نہیں کہا جاتا حرام نہ سال سال گزر جاتے، گرد چڑھ جاتی ہے، ہاتھ لگانے والا کوئی۔ اور یہی تو قرآن ہے، وہ پانی بات کے بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ علی سینا قلندر، ان کے والد کا نام ہے شیخ فخر الدین رحمت اللہ، بابا الحق زکریا رحمت اللہ علیہ کی شاگرد کی نوری کی۔ بابا الحق زکریا رحمت اللہ علیہ نے شاگرد کو لائق دیکھا، کامل دیکھا تو اپنی لڑکی کا نکاح کرا دیا۔ اللہ والے، ولایت والے نیکی دیکھتے، مان نہیں دیکھتے۔ بابا الحق زکریا رحمت اللہ علیہ کی لڑکی سے شیخ فخر الدین کا نکاح ہوا، پھر اس کے بعد بیماری ایسی آئی کہ وہ لڑکی
موت ہو گئی تو زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری لڑکی کا نکاح اس سے کرانا چاہا تو شاہ فخرالدین رحمۃ اللہ علیہ کا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا آگے آنا چاہیے اپنی دوسری بہن کا نکاح نہیں ہونے دوں گا کیوں ابھی دین کے معاملے میں ان کا نفس نہیں ہو رہا ہے کیسے نماز تو پڑھتا ہے ہاں پڑھتا ہے روزے بھی تو رکھتا ہے ہاں رکھتا ہے اللہ اللہ کی رڑی لگاتا ہے کہاں لگاتا ہے کیسے نفس نہیں آ رہا ہے آپ دیکھو توجہ کرو انہوں نے کیا خامی نکالی کہ ابھی 2 دن پہلے فجر کی نماز میں گرمی تھی یہ شیخ فخرالدین اپنا کرتا اٹھا کر ہلا ہلا کر ہوا لے رہا تھا سرکاری علاقے میں پہنچ کر ان کو گرمی سردی کا پتا کیسے چل گیا شیخ فخرالدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے نعمت علی شاہ ایمانی کی لڑکی سے شادی ہوئی دلی قرآن کی حافظہ پیٹ میں وہ علی سینا قلندر ہے روزانہ ایک ختم قرآن کر کرتی ابو علی سینا قلندر دنیا میں آئے بہت روئے ایک طرف خوشی کا حالت تھا بچہ ہوا مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے رونا اتنا ہے کہ سارے پریشان ہو گئے وہاں دلی سے ایک بہت بڑا ایسا والا آئے اسے پکڑ کے لائے کہ بھائی بہت ہوتا ہے کچھ پڑھ کے وظیفہ پڑھ کے دم کر دو وہ دلی کے اللہ والے نے ہاتھ کے لیا کان میں کچھ پڑھ کے دم کیا بچہ خاموش ہو گیا جب وہ بزرگ جانے لگے شیخ فخرالدین نے ہاتھ چھوڑ کے کہا اللہ والے تم تو یہاں سے چلے جاؤ گے بچہ پھر روئے گا آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے ہمیں بتا دو آپ چلے جائیں گے ہم پڑھ کے دم کریں گے وہ دلی والا اللہ والا کہنے لگا او فخرالدین اس کی ماں قرآن کی حافظہ بھی روزانہ ایک ختم قرآن کا کیا کرتی تھی قرآن کے نور کا اس کی روح کا اتنا تعلق جڑ گیا اتنا سلسلہ مل گیا اب یہ بچہ دنیا میں آ گیا امی ناپاک ہو گئی خون آنے لگ گیا قرآن نہیں پڑھ سکتی یہ پرانی عادت چھوٹ گئی پرانا نشہ چھوٹا پر کیا ہوئے گا بولنے کیا کرے گا میری اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے کان میں سورہ فاتحہ کی آیتیں پڑھی قرآن کے دیوانے کو قرآن مل گیا بچہ خاموش ہو گیا جب مائیں قرآن پڑھ پڑھ کر بچے کو دودھ پلاتی تھی شیخ نظام الدین بھرتی پیدا ہوتے تھے جب مائیں یقین پر بڑی بچے کو دودھ پلاتی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی آتے تھے جب مائیں دودھ پلاتی قرآن پڑھ کے دودھ پلایا کرتی تھی حضرت محدث زکریا رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے تھے جب مائیں قرآن پڑھ کر بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی دادا گنج تجربی مجدد ارتقائی اور اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے تھے آج کا عالم دیکھو مائیں ٹی وی کے سامنے PVR کے سامنے ننگا ناچ دیکھتی دیکھتی بچے کو دودھ پلاتی ہے پانی کہاں سے آئے گا ڈاکو آئے گا پھر شکایت کرتی ہے ماحول ٹھیک نہیں کہاں سے ہوگا بالکل ایسا وقت قریب ہے سنیما گھر سے نکل رہی ہے ایک وقت قریب ہے یا ہندو گھرانے کے ڈھاما دیکھتی ہے وہ خرچہ میں خرچہ پریشان ہو ایک قرآن کی آیت سنا بچہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ڈاکٹر کہتا ہے ضرور اس کی ماں نے کوئی گرم چیز کھائی ہے ضرور اس کی ماں نے لینگن کھایا ضرور اس کی ماں نے گل شکر کھایا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی تو ٹھیک ہے بچہ بیمار ہے ماں تو کبھی ہے اس کی ماں کے کھانے سے اس کا کیا کنیکشن ہاں تم یقین کرو یا نہ کرو میں یقین سے کہتا ہوں اس کی ماں نے کوئی گرم چیز کھائی ہے دودھ پلایا دودھ کا اثر اندر پہنچا بچہ متاثر ہوا ہے مسلمانوں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی گرمی بچے کو دودھ کے ذریعے سے بچے کے اندر پہنچی اچار کی خوشی سے ہمارا یقین ہے بینگن کی گرمی سے ہمارا یقین ہے کہ وہ گرمی ماں کے دودھ کے ذریعے سے بچے کے اندر جاتی ہے اگر یہی ماں خود سے لے کر کوئی یقین پڑھ کر اگر دودھ پلائے قرآن کا نور نہیں ملے گا کیا مانتا ہوتا ہے بچہ بھوک لگتی ہے ماں کو نہیں پتا باپ کو نہیں پتا اللہ کہتا ہے کہ بھوک کا انتظام میں نے کیا
اس وقت میں نے جو انتظام کیا تھا وہ پلیت تھا، ناپاک تھا، وہ خون نجس تھا. میں نے تیری ماں کے پیٹ میں 5 فٹ کر کے تجھے دودھ کو پہنچایا، تیری غذا کا انتظام کیا کہ میرا بچہ، یہ میرا بندہ دنیا میں آئے گا. تیری ماں کے پیٹ میں میں نے تیری زبان کو ناپاکی سے بچایا کہ میرا بندہ دنیا میں آئے گا، قرآن پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، میرے نبی کی ساتھ سے درود پڑھے گا، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھے گا. اب تو دنیا میں آ کر تو کھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ایک آیت وہ فلم میں جایا مصر کے کمانڈر نے سارے فوجی کھڑے ہو اور قرآن کریم کی ایک آیت سنائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون. پڑھنے والے مسلمانوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اگر پنکھیوں نے جسے کیا میں خدا سے کھڑا ساتھ چلو کرتے چلو، ساری فوج گزر گئی. خدا کی قسم ایک سپاہی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، وہی ساری لڑکیاں ہوا راستے میں ناچ ناچ کے تھک گئی. 2-3 سپاہی باقی تھے، وہ یہ کہنے لگی سارا زور لگا دیا، وقت تو زور ناچ گانا. مجھے تو لگتا ہے یہ ساری کی ساری فوج کہیں منسوخی تو نہیں. ایک مسلمان سپاہی نظر بھی جھکی ہوئی ہے، کہتا بھی جاتا ہے، پڑھتا بھی جاتا ہے. کوئی کہتے تھے بیٹا تمہاری خوبصورتی کی طرف سارے اللہ کا قرآن سن گیا ہے. ہاں وہ قرآن ہمیں بھی تو سنا ہو. مسلمان سپاہی نظر جھکی ہوئی ہے، چلتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون. پتن کی فکریوں کی طرف چھلانگ لگا کر عورتیں قدموں سے گریں. لکھا ہے علماء نے ایک قرآن کی آیت سن کر ساری لڑکیاں مسلمان ہو. ہم مسلمان نہیں بن سکے. میں پہلا نمائشی کپڑوں ہے پانی کے بلنے کی طرف. پتا نہیں صبح کو مومن ہے، شام کو جنازہ اٹھتا ہے، پتا نہیں مومن ایمان ملتا بھی ہے. لکھا ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ کتنے بگڑیں گے. صبح میں آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو جنازہ اٹھے گا، کافی کا اٹھے. قرآن کریم پڑھتے پڑھتے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے پڑھتے موت نہیں آئے گی، اللہ اللہ کی تسبیح کرتے کرتے موت نہیں آئے گی. ادھر موت کا جھٹکا رہے گا، اوپر منہ سے گانا نکلے، اتنا معاشرہ تباہ برباد ہو جائے. چوتھی شرط لکھی خواجہ قطب بختی علیہ کا کی میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھا سکتا ہے جس کی پیدا ہونے سے، جس کی پانی ہونے سے میرے جنازے کے وقت کوئی بھی کسی بھی حال میں بھی کبھی ماں بیٹی بیوی بہن کے علاوہ پڑھائی لڑکی پر نظر نہ پڑے. سہارنپور، پانی پت، دیوبند، دلی، غازی آباد جگہ جگہ سے لوگ آئے. مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے 30,000 قاری تھے، 30,000 مفسر تھے، 80,000 علماء تھے، لاکھوں کا مجمع ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھا جاتا ہے کہ جس میں یہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں وہ آؤ اور نماز پڑھا. علماء موجود ہے، مفسرین موجود ہے، محدثین موجود ہے، لیکن کوئی اپنے اندر چاروں شرطیں مکمل نہیں پاتا ہے. ارے وہ سچ کا زمانہ تھا. آج کا زمانہ ہوتا چھلانگ لگا کر سب سے پہلے وہی آتا جس میں کبھی بچت پڑی نہیں. چلو جھوٹ بولنے کے کم از کم اخبار میں فوٹو تو چھپے گا. شام ہو گئی، ایک آدمی آگے آیا، کفن ہٹایا، گرم گرم آنسو رکھ کے کہنے لگا خواجہ میں جانتا ہوں تو تجھے کہتے گیا ہے، میں نے مفتی زندگی گزاری ہے، میرا راز صرف میرا اللہ میرا خواجہ جانتا تھا. تو دنیا سے چلا گیا لیکن تو نے مجھے
رسوا کر دیا. اگر میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاتا تو پڑھانے والا کوئی نہیں, اگر میں پڑھاتا ہوں تو میرا رات کوئی نہیں. پھر چہرے پر کفن ڈالا, لوگوں سے کہا لوگوں چلو سفید بناؤ, میرے اندر چاروں شرطیں موجود ہیں. وہ کسی علاقے کا پیر نہیں تھا, مدرسے کا محدث نہیں تھا, کسی مسجد کا امام نہیں تھا. اس زمانے کا ہندوستان کا حکمران خواجہ شمس الدین التمش تھا. ہندوستان کا حکمران ہے, کبھی تصویر اٹھا نہیں چھوٹی. ہندوستان کا حکمران ہے, کبھی اثر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی. ہندوستان کا حکمران ہے, کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. پورے ہندوستان کا حکمران ہے, کبھی اجنبی لڑکی پر نظر نہیں پڑی. جب بادشاہ ایسا ہے, رعایت کیسی ہوگی, جو بھی مرتا ہوگا سیدھا جنت میں جاتا. یہ ساری بڑی بڑی ہمارے سامنے کا ہوئی ہے. کیا کچھ نہیں جانتے, کتنی تقریریں ہوتی ہے, کتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں. ان جلسوں سے, ان تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا کب ہے جب ہم اپنی زمین کو جھنجھوڑے کہ ہمیں کچھ بننا ہے. انٹرنیٹ پر لاکھوں تقریریں ملیں گی, اور یہاں بھی نہیں, بہت پیرونی ممالک کی تقریریں مل جائیں گی. ایمان سب بنتا ہے جب بندہ یہ عزم کرے کہ اب مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تم نیت کرو انشاءاللہ اب ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں. تم نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے, کبھی کسی پر غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے. بولو انشاءاللہ. وہ تو بڑا نازک چیز رہا ہے, حالات دیکھتے نہیں ہو, دن ب دن کی ایسے بگڑتے جا رہے. یہ سارے جو حالات بگڑ رہے اس کا یہ ایک ہی نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال خراب کر دیے. مسلمانوں کا اپنا کیا خراب ہے. مسجد کی لیٹرین میں جو لوگ ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں, اٹھا کر مارے جائے. گرمی کے موسم میں واٹر کولر پر جو گلاس نظر کیے جاتے ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھتے ہیں, اٹھا کرنا لیتا ہے. یہ تو ہمارے اخلاق ہے. جس قوم کا یہ کردار ہوگا وہ کسی کے سامنے سمجھ سکتی ہے. کتنی بڑی تعداد ہے, 140 کروڑ مسلمان ہے. ارے ہم تو صرف 313 تھے. 1000 کا لشکر جرار ہے, جناب میں ہم شروع کرے. وہ یہودی عیسائی سے بیٹھے ہوئے تھے, وہ مذاق کرنے لگے کس پلو سے پڑھ جائے ہو, کون سا آسرا ہے تمہارا, وہ کس قوم سے لڑنے جائے ہو جو آرام سے ہر کو درد سے لیس ہو کر آئیے, کون سا آسرا ہے تمہارا. بزرگاری کمی ہوئے آگے آگے جا رہے تھے. کسی مسلمان سپاہی نے کہا نہ تیگو کی پر سچا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو شادی کی کالی کملی والے پر. پھر 313 میں ایسی داستان رقم بھی آج بھی تاریخ گواہ ہے. اتنی بڑی تعداد ہماری کبھی نہیں تھی. آج کی طور اتنی بڑی تعداد مسلمان کی 17 حکومتیں ہیں, لیکن مسلمان گھاٹر ملی کی طرح کٹ رہا ہے. کیوں؟ مسلمانوں نے دین چھوڑا, قرآن چھوڑ دیا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا. کابل بنجار آدر بیجان ملکن بغداد گھٹا کشمیر شام فلسطین کیا طریقے کو مسلمان کر رہا. رحمت اللہ اتنا بڑا اللہ والا گزرا, اردو کھڑا رہے. ایک عالم دین وہاں کھڑے, جب انہوں نے پاؤں کی انگلیوں کا خیال کیا, سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر انگوٹھے پر ختم کیا جائے, اور بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پہ ختم کیا جائے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دونوں پاؤں کی انگوٹھے سے شروع کیا اور چھوٹی انگلی پہ ختم کیا. وہ علی نے جی آیا کہا حضرت گستاخی ماں, آپ کا یہ جو خیال ہے وہ سنت کے خلاف ہے. ناراض نہیں ہوئے, تحقیقی کہ ہاں یہ تک کیا مسلمانوں 40 سال کی نماز دہرائی. جب وضو سنت طریقے سنت کے خلاف ہے تو وہ نماز کیا تھی. امام محمد کا جنازہ اٹھائے کہ یہودی نے سوچا کہ میں بھی وقت کی ماں سے جنازے کی چارپائی کو کاندھا دوں, دوسری جنازے کو اپنے کاندھے پر رکھا, اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو ہے. ہمارے اکابر کی گرو ہاتھ سے دین کیا کرتی تھی, آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ماں میں رکاوٹ بنا ہو.
تصویر رحمت اللہ ریل کا ٹکٹ لینے گئے. وہ ٹکٹ دینے والا کہنے لگا مولانا میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں, آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دیجیے. وہ کیسے؟ کہاں آپ کا بدن آپ جب اتنے حسین ہے, آپ کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا, میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. یہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے. ہمارے اندر ہر چیز کی کمی ہے. اگر اپنی زندگی کا روح کر دو, خبر اس کے لوگ کریں گے پورا نہ رہا, پورا نہ رہا. علامہ غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں جاتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں پر احسان کیا. کسی نے پوچھا کیسا ہے احسان؟ جس کا بیٹا چلا گیا اس کا ماتھو ٹوٹ گیا, جس کی ماں چلی گئی اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی, جس کا باپ چلا گیا اس کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہ رہا, جس کا بھائی چلا گیا ان کی قبر ٹوٹ گئی. آپ کہہ رہے ہو کہ مرنے والوں کے ذریعے اللہ نے زندہ لوگوں پر احسان کیا ہے. احسان کیسے؟ اللہ غزالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے کر باقی لوگوں کو سنبھلنے کا ایک موقع دیا ہے. اگر اللہ ان کو مار کر اسے سنبھلنے کا موقع دیتا یہ کیا کر سکتے؟ یہ جتنے لوگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ یہ میں نے ابھی اس کو بلایا کل کی باری ہے, وہ آ گیا. اب اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو دنیا میں جا کر سکے. تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے, دامن میں کچھ غم ہے, اپنی زندگی کو گزار. بنی اسرائیل کے دلیلوں پر پیغمبر ہے یعقوب علیہ السلام, انہوں نے آپ کے فرشتے اسرائیل سے یہ عہد کیا تھا کہ تم میرے پاس اچانک مت آنا, بلکہ آنے سے پہلے مجھے مطلع کرنا, کوئی پیغام بھیج دینا. تھوڑا عرصہ گزر گیا, وہ وہاں کا فرشتہ آیا, یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کدھر کو جا رہے ہو؟ آپ کی قبضے روح کے لیے آیا ہوں. میں نے تو کہا تھا کہ پہلے پیغام بھیج دینا, کوئی خادم بھیج دینا. کہاں کتنا پیغام بھیجا, اور بولے دھس گئی اتنی تاریخ, میرا پیغام نہیں ہے. آنکھوں میں تمہیں بھی ادھر آئی, یہ میرا پیغام نہیں ہے. چلتے چلتے آنکھوں میں اندھیرے آ جاتے, یہ میرا پیغام نہیں ہے. آؤں میں گھر خراب آ گئی, انکڑیوں میں گھر پڑ گئے, کیا یہ میرا پیغام نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کتنے لوگوں کی پڑھی گئی, کتنوں کو کاموں پر اٹھایا گیا, کتنوں کے لیے کفن خریدا گیا, کتنوں کو خود سے جنازہ کیا گیا, کیا یہ سب میرے پیغام نہیں ہے؟ بہت بڑے تاریخ گزرے ہیں. ربی بن زیاد کیسی زندگی گزاری, پوری زندگی میں قسم کھائی کہ جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا وہاں تک نہیں مسکرا. موت آئی, اس کا بھائی بچپن کو بلا کر گیا ہے, اور میت کو غسل دینے والی وہ 4 بھائی اندر رکھی ہوئی ہے. وہ میت کو غسل دینے والا اندر گیا, تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گیا, چہرے پر پسینہ ہے. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کہاں تیرا بھائی کو اپنا حدیث ہے کہاں کیوں, اور میں تو دس کرتی ہوں وہ غلط کم, ہم اسے غسل دے رہے مسکرا رہا ہے, ہم اسے غسل دے رہے مسکرا رہا ہے. اس واقعے کو علامہ ابو نعیم نے ہلیۃ الاولیاء میں لکھا, قاضی یاد مالکی اندلسی نے الشفا میں لکھا, علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا, علامہ سہیلی نے عودۃ الجنت میں لکھا. کوئی منظر تعین نہیں, اہل میں موجود حوالہ دے رہا ہوں. تیرا بھائی بڑا عجیب ہے, ہم غسل دے رہے مسکرا رہا ہے. اور اس میں کون سی تعجب کی بات؟ میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا وہاں تک نہیں مسکراؤں گا. آج اس نے اچھا انجام دیکھا ہے, مسکرایا, اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ 2 گروہ بن گئے. ایک جماعت کہنے لگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا. اور ایک جماعت کہنے لگی اللہ تعالیٰ دیکھتا زندگی میں کبھی نہیں ہنسا, اچھا انجام دیکھا ہے, ہنسا, اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اتنے میں ربی بن زیاد کو غسل دے دیا گیا, اور بارہ میں 4 بھائی کو رکھا گیا. جب لوگوں کی بحث ہوئی تو 4 بھائی سے باہر ہاتھ نکالا, السلام علیکم. لوگوں نے کہا تکلم بعد الموت, اب موت کے بعد باتیں کر رہے ہیں؟ نعم تکلم بعد الموت, میں موت کے بعد باتیں کر رہا. اور نحیینہ حیاتا طیبہ, جس نے زندگی اللہ کے نام کر دی وہ مرنے کے بعد مردہ نہیں ہے. اللہ نے ابدی اور سرمدی زندگی دیتا ہے. اب لوگوں کو بہانے مل رہے, مردہ بول پڑا, کوئی گھر کو پوچھتا ہے, کوئی گھر بھی پوچھتا ہے. کسی نے کہا جب تیرے گھر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس تک والا رب کی بند زبان, قدرت والے چہرے پر کوئی جھکتا نہیں. اس تک والا رب کی جگہ ہوئی مریحان, اس نے جھوڑوں کے حالت سے میرا استقبال کیا.
اور تو ادھر بھی پوچھتا ہے کبھی ادھر بھی پوچھتا ہے. جب سلسلہ کلام طویل ہو گیا علامہ ابو نعیم نے ہلیہ میں لکھا ہے ربی بن خیرات فرمانے لگے اجنوبی ولا تؤخروبی فإن الناس جنت وعلي السلام. دیر نہ کرو جلدی جلدی قبرستان لے جاؤ. امام الانبیاء کو میرے جنازے کا انتظار ہے. دفن کیا گیا سارا قافلہ کوئی ایک گھر بھی گیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو بغیر حیاتی سارا قافلہ وہاں گیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اس طرح ایک موزے نے گفتگو کی ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ امی عائشہ فرمانے لگی میرے سرکار آقا فرما کر گئے تھے سارا نجات من امتی یتکلمون بعد الموت. میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مرنے کے بعد باتیں کریں. عجیب نے خیال کی طرح جیو جو دھرتی کے پیٹ میں پھر بھی دھرتی کا وقار ہے. ہمارا بزرگ ہم چلتے پھرتے پھر بھی دھرتی کا بوجھ ہے. ہندوستان کا مستقل انعام حکمران اس اشارے ابرو سے ہندوستان کی تصویر بدل جایا کرتی تھی. آسمان بادلوں کو دیکھ کر کہتا تھا جہاں جہاں میری مرضی ہو وہاں پر تو جہاں برسے گا وہاں سے جو گلا اگے گا وہ میرے کلیان میں آئے گا. وہ میرے غلام نے اتنا بڑا 25 مربع زمین کا حکمران. جاؤ آپ اس کے مزار سے جا کے دیکھو تاش کھیلنے والی چند ٹولیاں بیٹھی ہوئی. کسی بھی موقع میں تم چلے جاؤ گزرتی ہے شیطانی کی مزار پر اور جا کر کے عبد القادر جیلانی کی مزار پر تمہیں ہر وقت وہاں لوگوں کا ہجوم ملے گا. کیوں یہاں وہ کویا ہوا ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کے نام کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. پیدا کیا سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. پیدا کیا پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دی. اگر اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا ہم کیا کر سکتے اور صرف پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے. اگلا اسٹیپ اللہ نے پورا کر فرمایا. ایک بار زبان تھی بولنے کا طریقہ نہیں تھا میں نے تجھے بولنے کا طریقہ کیا. تیرے پاس کان تھے لیکن لفظوں کی حرمت سے تو آسنا نہیں تھا میں نے تجھے لفظوں کی حرمتوں سے آسنا کیا. تو چلتا بھی تھا 2 قدم چلتا گر جاتا تھا میں نے تجھے چلتے سکھایا. میں نے تیری ماں کے دل میں پیار رکھا ممتا رکھی. تو کتنے میں دکھ رہا ہوا ہے تیری ماں پہلے تجھے چومتی ہے پھر تجھے دھوتی ہے. آج شیروں کو تو نظر آتا ہے ہاتھیوں کو تو دکھا دیتا ہے. آج تو بڑا افسر ہے بڑا ڈاکٹر ہے بڑا انجینئر ہے. ارے اپنا ماضی تو دیکھ تو کیا تھا. جب اپنا ماضی نہیں دیکھنا کوئی بات نہیں اپنا مستقبل دھیان سے دیکھ لے. ایک وقت آئے گا بیماریوں کے ایسے حملے ہوں گے تیرا حضور 4 پائی کے حوالے ہو جائے گا. پاؤں میں درد خراک آئیں گی رسوڑیوں میں سر پڑ جائیں گے. تو اپنے بیٹے کی صورت کے لیے کر دے گا. وہ رات کو آئے گا 2 منٹ کا ہمیں کھڑا رہے گا پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جائے گا. بیماریوں کے ایسے حملے تو ڈاکٹر سے جائے گا لگا جہر کا ٹیکا مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے. ہم تجھے موت نہیں نہ دے تو کیا کر سکتا ہے. پیدا کیا یہ بھی احسان. پھر پیدا کرنے کے بعد تیری ماں کے دل میں ممتا رکھی یہ بھی احسان. پھر اس کے بعد تجھے موت دے کی یہ بھی احسان. اور اس کے بعد میں اپنا اسٹیپ پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا بات ہوگا غصہ بھی نہیں ہوتا ہے. ابھی دھونا دوسرے کی نماز جھگڑا رہی ہو اٹھا کے لے میری نے کھینچتے تھے. اگر ہمارے بندے کے بعد ہمیں اٹھا کے دیکھتے تھے کوڑے نے ہم کیا کر سکتے. نہیں 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 اس کو گزر دو میری کی پتے ڈالو پانی کو اچھے سے گرم کرو تاکہ جسم صاف ہو جائے. 2 آدمی نہ اٹھانا 4 آدمی اٹھانا جھٹکے نہ لینا تیز تیز نہ جانا کہیں میرے ساتھ کو جھٹکا نہ لگ جائے. تیرا احساس تیرا پروٹوکول ایمان کعبہ میں وہ بھی پیچھے کھڑا رہتا ہے تیرے چار پائے آگے رکھا جائے. تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے تیرے ساتھ کیا. کل تو کفن میں منہ چھپا چھپا کر آئے گا. میرے بندے آج تیرے پاس موقع ہے کھلے میرے راستے کھلے ہوئے تو آج ہم استقبال کے لیے تیار. کوئی فقیر مزدور تھا وہاں پردہ میں کھڑا ہو رہا تھا. اتنے کام ہمارا کیوں ہو رہا ہے کہاں آج میرا پروگرام نہیں دنیا والوں کے رضا نہیں پورا کرا ہو. پھر کیا ہوا کہاں آج وہ مانتا یہ نہیں مانتے.
وہ کہتا ہے یہ آگے معصوم سارے گناہ دھو ڈالوں اور یہ میرا وعدہ ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، لیکن اتنے نیکم میں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اگلے دن وہی بابا تو بازار میں ہوگا، قبرستان میں ہوگا، ایک آدمی وہی سے گزر رہا ہے، کہاں بابا تو بازاروں میں بھی ہوتا ہے، قبرستان میں بھی ہوتا ہے، آج کیا ہوا؟ آج میرا پروگرام نہیں، قبرستان والوں کے رب کی پوجا کراؤں، اور پھر کیا ہوا؟ کہاں آج یہ مانتے وہ نہیں مانتا، قبر کس کے لیے؟ وہ ماننے سے انکار کر دے، آدھا بدنیاں مطمئن ہو جائے، آنکھوں کی بڑی ٹوٹ جائے، آنے بانے بکھر جائے، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر دیں۔ ارے حضرات نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو قرآن والی زندگی بنائیں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کریں، اخلاق کے ساتھ زندگی بتائیں، بولو بولو انشاءاللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه وعند خدا بزرگ ہوئے اس کا مختصر آخر دعوانا الحمدللہ۔ دوسری میری آنکھیں ترستی ہیں یار مجھ کو باغ مدینہ